मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आखिरी बात कह के सच्ची मुच्ची का बयान ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ ने आप पर जो सबसे ज़्यादा हक़ रखा है वो बाप और माँ का रखा है। आज ये हुकूक भी इंसानी हुकूक के नाम पे इनकी हक़ तलफ़ी हो रही है। कमाल की बात यह है कि दुनिया में हमने ट्रैवलिंग की, औरतों के हुकूक भी हैं, मर्दों के हुकूक भी हैं, जानवरों के हुकूक भी हैं, कुत्तों के हुकूक भी हैं, बिल्लियों के हुकूक भी, कैंगरू के हुकूक भी हैं, लेकिन माँ बाप के हुकूक पर बात करने वाला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मुबहम नारे हैं औरतों के। क्या मतलब भाई, औरत के हुकूक का क्या मतलब है? मुबहम नारा तो लगा दो ना औरत के हुकूक। इस्लाम ने मुबहम नारे नहीं लगाए। इस्लाम ने कहा औरत अगर बीवी की शक्ल में है तो उसके कुछ और हुकूक हैं, बहन है तो उसके हुकूक कुछ और हैं, अम्मा है तो उसके हुकूक कुछ और हैं, बेटी है तो उसके हुकूक कुछ और हैं। वो एक्सप्लेन करता है, हवाई नारे नहीं लगाता इस्लाम। गोरे ने जो नारे लगाए हैं हवाई नारे हैं, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अबे ह्यूमन के इंसानी हुकूक क्या है? इस्लाम ने बताया इंसानों में सबसे पहले तुम्हारी माँ का तुम्हारे बाप का हक है, उसके अलग हुकूक हैं, वो पड़ोसियों के अलग हैं। पड़ोसियों से बड़ा हक का इम्कान है। बाप के सामने उफ करने की इजाजत नहीं है, माँ के सामने उफ करने की इजाजत नहीं है। आप नफली नमाज पढ़ रहे हैं, पड़ोसी आवाज देगा, बीवी आवाज देगी, बीवी को शौहर आवाज देगा, कोई नमाज नहीं तोड़े, नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं। दोस्त आवाज देगा, नमाज मत तोड़ो। बाप ने पुकारा, दादा ने पुकारा, माँ ने पुकारा, दादी नानी ने पुकारा, नमाज तोड़ के उनकी पुकार का जवाब देंगे आप। इतना बड़ा हक जो बाप दादा का और माँ और नानी दादी का रखा है, ये अल्लाह ने किसी का नहीं रखा इतना बड़ा हक। आज कैसे यार उनके सामने चीख के बात होती है। मेरे एक जानने वाले थे, वाकया पुराना हो गया, अब उनको नहीं पता चलेगा मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो क्या थे, अपने बाप से तमीज से नहीं बात करते। मैंने जब उनको समझाया यार जब तुम्हारे अब्बा से मिलो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम एकदम जो है ना हाइपर हो जाते हो। तो मुझे कहने लगे यार मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मेरा अब्बा ये, मेरा पप्पा यूं, मेरा अब्बा। तो उनकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। समझ में आ रही है बात? कंपनी में क्या लग गई? जॉब, अच्छी पोस्ट पे गए, HR मैनेजर बन गए। मुझे खुद अपना वाक़या सुना रहे थे, यार आज मैं किसी एम्प्लॉय पे गुस्सा हुआ, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई, तो मुझे जो उनसे भी बड़ा कोई था ना, कंपनी का ओनर होगा या कोई डायरेक्टर होगा, उसने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आज के बाद ऊंची आवाज़ ऑफिस में सुनने को ना मिले। वो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है ना, कह रहा है ऐसा माहौल था, ऐसा चुप आराम से, सब तमीज़ से ना इंसान के बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, जैसे होता है बड़ी अच्छी कंपनियों में। हमारे गवर्नमेंट के इदारों, मैं जर्मनी की ट्रेन में बैठा हुआ था ना, तो मुझे अपनी ट्रेनें याद आई, बड़ा मज़ा आया यार। हम क्या कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं ना ट्रेन में, जर्मनी में नहीं, पता नहीं, जर्मनी से पेरिस जा रहे थे हम ना, ट्रेन में जब बैठे हम, तो यहाँ के ट्रेनों का अपना मज़ा है यार। तो स्टेशन पे ना हम, कोई आवाज़ ही नहीं आनी गरमंडे की, करारे पापड़े और समोसे या कोई इस तरह की ना, आड़ी तिरछी है नहीं, गरमंडे या इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं ना, करारे पापड़े, तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। बोले तमीज़ से सारे वो गोरे आ रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी तमीज़ में तो डिप्रेशन होती है इंसान को ना ऐसी। अच्छा क्या हुआ है कि बड़ी तमीज़, गोरों में तमीज़ बहुत है, ये मानना पड़ेगा, डिसिप्लिन, तमीज़, लड़ते वड़ते नहीं है, ये है, ये पॉजिटिव चीज़ है। हम जब ट्रेन के अंदर बैठे ना, तो अब सब चुपचाप बैठे हुए हैं ट्रेन में ना। 6-7 घंटे का सफ़र था हमारा, और वो ट्रेनें भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें थी, वो 350-400 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ यार, ये कैसे तमीज़ से बैठे हुए हैं, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई किताब का मुताला कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, कि करनी भी है तो बड़े आराम से ना, कोई फ़ोन आ रहा है तो उठ के जा रहा है सीट से, वॉशरूम के करीब जाके बात कर रहे हो। भाई मैंने कहा ये तो डिप्रेशन से मर जाए यार ये लोग यहाँ पे है भाई, इतनी तमीज़। अब हम भी जब बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और आसिफ भाई खैरियत से, हाँ तबीयत ठीक है आपकी, कैसे आना हुआ, हमारे साथी हैं। अच्छा मैं तो व्लॉग भी बना रहा हूं, तो व्लॉग में भी मेरी आवाज आहिस्ता हो गई, क्योंकि सभी आहिस्ता हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं भी बाबा हम जनाब जर्मनी से पेरिस की तरफ जा रहे हैं, मेरी वो कह रहा है भाई, मैंने कहा यार कोई पकड़ के ना ले जाए हमें। तो ऐसा क्या है,
کتنی تمیز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ماحول بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, بھائی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تمیز سے یہاں رہنا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ ان کی آواز ہو گئی اونچی. اچھا مجھے پھر اپنی ٹرینیں یاد آ رہی تھی کہ یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کونی مارتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا ادھر سے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, واش روم جا رہا ہے, پیچھے بیگ جو ہے نا وہ آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ کی ناک کو پھوڑتا ہوا جا رہا ہے اس کا بیگ, اس کو پتہ ہی نہیں میرا بیگ کیا کیا گل کھلایا جا رہا ہے پیچھے. پھر کوئی اوپر سے برتھ سے کوئی پوٹلا گرے گا دھڑام سے. ہمارے ایک جاننے والے کا سچا واقعہ ہے, ان کے برتھ پہ نا چھوٹی بچی تھی, وہ پتہ نہیں ٹرین نے زور سے بریک لگائی ہے کیا ہوا ہے, بچی گری نیچے, وہ شکر ہے بندے نے کیچ کر لی اس کو نیچے نا, ورنہ ٹرین میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی. ہماری ٹرینوں کی ٹیکنالوجی دیکھو یار, ایک آدمی ٹرین میں چڑھا, برتھ پہ جا کے سو گیا, ٹرین لاہور جا رہی تھی, اب لاہور میں گئی ہے, دھل دھلا کے واپس آ گئی, اس کی آنکھ کھلی راستے میں, اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. کہہ رہے یار کیا سائنس کی ترقی ہے یار, ایک ہی ٹرین ہے, برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے کی سیٹیں کہاں جا رہی ہیں. سائنس ٹیکنالوجی یا تو ترقی ہو نہیں رہی تھی یا ہوئی ہے تو ہو بھائی اتنی ہو گئی. اچھا خیر, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے, باس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی. یہ پہلی دفعہ یہاں ہوا. اس کے بعد 1.5-2 سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, کبھی ان کی آواز, ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں. میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی. میں نے کہا یار دیکھو وہاں جاب جانے کا خطرہ ہے, باس کے تو احسانات نہیں ہے, وہ تو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے, تمہیں نچوڑ کے تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, خود کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, تمہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا, تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو. چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو, اپنی تنخواہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما, تمہیں گھر دیا, تمہیں نسب دیا, قوم دی, خاندان دیا, اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے. وہ جب تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے, اونچی, اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو باس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا, اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو. سمجھتے ہو, باس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں کیا مصیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے 3 آدمی اور منہ پہ پتھر آ کے بند ہو گئے, وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے, تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کیا واسطہ دیا, اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماں باپ کے لیے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا, بعد میں اپنے بچوں کو. ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا, دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لے کے, کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو, پھر اپنی اولاد کو پوچھوں, پہلے ان کو پلاؤں گا میں. اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو. صبح صادق ہوئی ہے, پوری رات کھڑا رہا ہے, پوری رات. ایسی عزت, ایسا اکرام. اس کا نتیجہ کیا نکلا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر. تو ماں باپ کی خدمت کا آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا میں پہلے ملتا ہے. باس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے, ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا ادھر ہے, تو پھر یہ چیزیں ملیں گی, اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا. آپ بھی تو کسی دن بوڑھے ہوگے نا. ایک تو جلدی شادی نہ کرنے کے یہ بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ آ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بچوں کی شادیاں جلدی ہوتی تھیں, آپ کی جوانی میں بچے جوان ہو گئے, وہ آپ کو اپنے ابا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ہم نے تو یہی دیکھا یار, اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی خیال ہوتا ہے اب یہ بوڑھے ہیں ہمیں بھی کرنی ہے ان کی. کریں نہ کریں, لیکن ایک احساس کمتری تو ہوتا ہے نا, احساس ذمہ داری تو ہوتا ہے, ایک احساس ندامت تو ہوتا ہے. آپ اتنی جلدی اپنے بچوں کی شادی ایسے ٹائم پہ کراؤ کہ وہ بچے جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھیں کہ دادا کی خدمت کیسے ہوتی ہے, دادا کیسے گھر میں حکومت کرتا ہے. دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں,
آج کل جو میرے پاس جنازے آ رہے ہیں اباؤں کے آ رہے ہیں, دادا کا ایک بھی نہیں آتا, سب اباؤں کے جنازے آ رہے ہیں. اتنی لیٹ شادیاں, پھر وہ دادا بننے سے پہلے ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں موٹیویشن عملی طور پر ہم نے تو دیکھا ہے نا اپنے بڑوں کو کیسے, یار ہمارے والد نے ہماری دادی کی خدمت کی, ہم تو دیکھتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد نے میری دادی کے سامنے کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات کی ہو. جب تنخواہ ہمارے والد صاحب کی آتی تھی سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے لا کے ہماری دادی کو اس میں سے ان کا حصہ دیتے تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ابا جب گھر میں آئیں گے اماں کے ہاتھ میں بعد میں پیسہ جائے گا, ابا کی اماں کے ہاتھ میں, یعنی ہماری اماں کے ہاتھ میں بعد میں, ہماری دادی کے ہاتھ میں پہلے جاتے تھے پیسے. تو یہ چیزیں دیکھتا ہے نا انسان, تبھی ہمیں بھی یہ جذبہ ہوا کہ یار ہماری جب تنخواہ آئے گی تو ہم کس کے ہاتھ میں رکھیں گے, ابا کے ہاتھ میں رکھیں گے. تو یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے لوگ. تو یہ بھی سارا واٹ لگ گئی ہے پورے سوسائٹی کی جو ہے نا کلچر کی. تو وجہ اس کی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نا, اچھا گورے سے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں, اچھی والی پھر بھی نہیں سیکھ رہے. تعریف کرتے ہیں گورا جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان وہاں جا کے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. اور گورا جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, ٹریفک کے قوانین میں گورے کو فالو نہیں کیا جاتا. گورا ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. گند سارا وہاں سے لے لیا ہم نے. گورا پیتا ہے, یونیورسٹیوں میں پینے پلانے کا کیا ہے. گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, گرل فرینڈ یہاں بھی رکھی جا رہی ہے. گورا ابا کو نہیں مانتا, ہمارے یہاں بھی. تو گورا ابا لیس ہو گیا ہے. ابا کے حقوق کی وہاں بات ہو ہی نہیں سکتی نا. اب گوروں کو آپ بیان کرو ابا کے, وہ کہیں گے بھائی 2-4 لوگوں کے ابا ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں, باسوں کے تو ہے ہی نہیں. تو وہ تو اب اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. کسی کے ابا ہیں, کسی کے ابا فری ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ بڑے حساب کتاب چل رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ ایک طرف ہو جاؤ, خدا کی قسم دنیا میں سکون ملے گا, کیونکہ نبی نے فرمایا ایمان کی مٹھاس وہ شخص چکھ لے گا جو دل سے ایمان کو قبول کر لے, اس کو اسلام میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اسلام بڑا مزے کا مذہب ہے اگر دل و جان سے اس کو گلے سے لگاؤ آپ. اگر آدھے تیتر آدھے بٹیرو تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے اسلام کو گلے لگا لو, اور آپ سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے کشتیاں جلا کے اسلام کو, طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا کہ یار اب واپسی کا آپشن ختم کر دیا, اب تو لڑنا ہی ہے, جب مرنا ہی ہے تو پھر جنگی جیت کے جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں بھی پیچھے دریا ہے مریں گے. تو یہ کشتیاں جلا کے اسلام میں داخل ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.